نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بھائیو آج 6 جون ہے 2024 اور کل جمعہ ہے، تو جمعے کے موضوع کے اعتبار سے ہم نے ذوالحجہ کا چاند بھی کل یا پرسوں نظر آ جائے گا، تو اس حوالے سے ہم نے اپنے جمعے کا جو موضوع ہے وہ عشرے ذوالحجہ کے 10 دن، ان کی فضیلت، پھر قربانی کے فضائل و مسائل، اور یہ ایک جمعہ بھی ہو سکتا ہے اور 2 جمعے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک ہی جمعے میں بیان کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہر امت پر لازم رہی، جس طرح نماز، زکوٰۃ ہر نبی کی امت پر فرض رہی ہیں، اسی طرح قربانی بھی ہر امت میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ الحج آیت مبارکہ کریمہ 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے نا ایک قربانی کا طریقہ بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ المائدہ آیت مبارکہ کریمہ 27 میں ان کا ذکر کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ آدم کے جو 2 بیٹے، ان دونوں نے اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کی، فتقبل من احدهما، تو ایک ان میں سے ایک ہی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، ولم يتقبل من الاخر، اور ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قبول جو ہے وہ نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنی تاریخ آدم علیہ السلام کی پرانی ہے، اتنی ہی قربانی کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ ہر قوم اور امت میں قربانی رہی۔ پھر حابیل نے نا بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک متقیوں ہی سے قربانی کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قربانی میں کہ جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح بندے کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی نہ ہونا عیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ حج کی آیت مبارکہ کریمہ 37 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہرگز نہیں اللہ کو پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون اور نہ ہی ان کا گوشت، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو تمہارے دل کا تقوی ہے نا، تمہارے دل کی کیفیت، یہ اللہ کو پہنچتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ صرف کہ اس نے اتنی قربانی کی ہے، اتنا گوشت جو ہے نا اس نے تقسیم کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ریاکاری تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں۔ پھر
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا قربانی کے سلسلے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی دیجیے اپنے رب کے لیے۔ اس سے ہمیں جو ہے نا یہ مسائل معلوم ہوئے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ بعض لوگ پورا سال نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کرتے ہیں، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں قربانی کا بھی حکم دیا ہے۔ تو نماز پہلے ہے، فصلی، نماز پہلے پڑھو پھر قربانی جو ہے وہ دینی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے عید کی نماز ہے پھر قربانی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز اذان سے پہلے صبح 10 بجے کہیں میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو وقت سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، تو قربانی کا وقت جو ہے وہ نماز کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ذبح قبل الصلاۃ، کہ جس نے ذبح کر لیا نماز سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ اور قربانی کرے، کیونکہ وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ، اس کی قربانی ہوئی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بڑا ہے، یعنی کہ پہلے نماز پڑھ کے، یہ نہیں کہ بندہ فجر کے وقت اٹھے نماز پڑھ کے قربانی دے دے، نہیں، عید کی نماز پڑھ کر پھر قربانی کرنی ہے۔ اور پھر بھائیو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں نا بعض وقت مقابلے ہوتے ہیں قربانی کے سلسلے میں، وہ اتنے اونٹ لے کر آیا، اتنے بکرے لے کر آیا، حتیٰ کہ مقابلہ میلہ بھی لگتا ہے جانوروں کا، اور مقابلے حسن جیسے ہوتا ہے تو ان کا بھی ہوتا ہے نا مقابلہ، کہ کون سا جو ہے نا گائیں نمایاں آئی ہے سامنے، اور وہ دکھاتے ہیں کہ اتنے کروڑ میں بکی اور اس کا اتنا وزن ہے، جیت گئی ہے سب سے، اور جو لا رہا ہوتا ہے کہ لو جی ہم نے میدان مار لیا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے لیے قربانی نہیں، قربانی اللہ کے لیے۔ فصل لربک وانحر میں یہ بھی ہے بھائیو، میں نے ایک بندے کو دیکھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ دمے لے کر جا رہا ہے مزار۔ میں نے کہا یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں داتا صاحب لے کر جا رہا ہوں، ان کا حج ہوتا ہے ادھر جانوروں کا۔ دیکھیے اب یہ اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جانوروں کو حج کروا رہا ہے، انسانوں کا حج تو بیت اللہ ہوتا ہے، جانوروں کا حج مزار پر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے قربانی؟ اب بھائیو یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ اس سے بھی باریک بات ہے، کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 11ویں آ رہی ہوتی نا اگلے دن، تو وہ کہتے ہیں جی 11ویں والے دن کریں گے، 11ویں بھی ہو جائے گی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، اب خالص اللہ کے لیے رہی نہیں رہی۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، جس طرح بندہ نماز کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کے لیے رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، جب کسی کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو بھائیو یہ قربانی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں جو یہ ہے نا کہ قربانی کیا فرض ہے
سنت ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یزح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اندر طاقت ہو قربانی کرنے کی، پھر اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ صحابی کا قول ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن چاہے قربانی فرض ہو چاہے سنت موقدہ ہو، یہ مسئلہ تو لازمی پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاکید بہت ہے۔ اس کو میں ایسے حل کروں گا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں اور وتر سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب فجر کی 2 سنتیں فرض تو نہیں ہیں، لیکن آپ اس قدر اس کا اہتمام فرماتے کہ آپ سفر کی حالت میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح قربانی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال کی۔ ہاں اب یہ اختلاف ہے تو چلے، ہمیں اختلاف سے کیا، ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اگر طاقت ہو تو قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے یا سنت موقدہ ہے۔ پھر بھائیو یہ درمیان میں یہ بات ہم کرتے چلے جائیں کہ بعض لوگ قربانی کے منکر ہیں، مسلمان ہیں، جسے کہتے ہیں منکرین حدیث۔ منکرین حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قربانی صرف حج والوں کے لیے ہے، ان کے لیے قربانی نہیں، اور کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے ضائع کر دیتی ہے یہ قوم قربانی پر، اگر اسی سے ہسپتال، پل، کسی غریب کی خدمت، غریب کی شادی کر دی جائے تو کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ جو ہے نا گھر والی ہو جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو بعد میں سوچے نا، پھر تو نماز کے بارے میں بھی کوئی سوچے گا کہ 5 وقت ہم جا کے توبہ نعوذ باللہ جا کر نماز کے لیے وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں وقت جو ہے وہ بچانا چاہیے، تو کتنا وقت بچ جائے گا، اور وقت بچ کر کتنا قوم کا فائدہ ہوگا۔ بلکہ اور اوپر آ جائیں، حج کے لیے لوگ آج 13-14 لاکھ روپے کا نچلی سطح پر حج ہو رہا ہے، اور جو اوپرلی سطح پر ہے وہ 35 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے اس سال۔ تو اگر اب 35-40 لاکھ لوگ اگر حج کرے تو کتنا پیسہ ہو گیا جی، لگائیں صاحب، تو پھر کوئی کہے گا حج وہ بھی نہ کوئی جائے، ہاں جی، ہاں ادھر بھی نہ جائے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کرنی ہے کہ بھی غریبوں کا فائدہ ہے کیوں نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کروڑوں جانور، لاکھوں نہیں کروڑوں جانور دیہات سے آتے ہیں جو صرف پلتے ہیں، ہاں جی، وہ گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور وہ آ کر لاکھوں روپے کی ادھر قربانی کر بیچ کر واپس جا کر اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، کتنا وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ اگر آج یہ منڈیوں سے قربانی ختم کر دی جائے تو کروڑوں انسانوں کا روزگار متاثر ہوگا، اور وہ بھی غریب جو دیہات سے آتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غریب کا فائدہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد جن کو پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، یقین کریں وہ ان دنوں میں وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں، اور پھر یہ کھالیں جو ہیں، یہ جو مدارس میں جتنے بچے مساکین پڑھتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، یہ کھالیں مدرسوں میں جا کر، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ اساتذہ کی تنخواہیں اور وہ 2 جو ہے بچے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، اور لاکھوں مدرسے ہیں پاکستان میں، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ اور اس لیے بھائیو یہ کہنا کہ اس سے پیسہ ضائع ہوتا ہے قربانی سے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی دلیلیں ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ باقی فصلی لربک وانحر کی بات کی تھی نا، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے
اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اور اگر کسی بت کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر ان کے تقرب کے لیے اگر وہ ذبح کرتا ہے تو بھائیو وہ مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قربانی اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے۔ بھائیو ساتویں بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کا جو چاند ہے نا، جب نظر آنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ بال اور ناخن جو ہے وہ کٹوا لینے ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں کے درمیان جس نے قربانی کرنی ہے اس کو منع ہے کہ وہ ناخن، بال، زیر نہ کسی قسم کے بال کٹوائے، یہ مسئلہ ہے۔ حدیث ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ذبح، کہ جس کے پاس قربانی ہو تو یذبحہ، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، لیکن فاذا احل ہلال ذی الحجۃ فلا یاخذن من شعرہ ولا اظفارہ شیئا، تو وہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا اپنے بال اور ناخن نہ کترائے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پابندی کب تک ہے؟ آیا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بال کٹوا سکتے ہیں، یا سوال یہ ہے کہ قربانی کر کے ہم اپنے بال جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں؟ پابندی کے وقت کی انتہا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں حتیٰ یضحیہ، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ عید کی نماز پڑھنا حد نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا حد ہے۔ قربانی جب وہ کر لے گا پھر وہ اپنے ناخن، بال کٹوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ گھر کے ہر فرد پر یہ پابندی ہوگی، بچوں پر بھی، گالی گھر کا سربراہ نہیں، پوری فیملی اسے تربیت دے نا، تعلیم دے کہ بھی بچے بھی جو ہے نا، کیونکہ وہ سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے نا، ایک بکری سب گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکرا یا حصہ، تو سب گھر والے اس پر عمل کریں گے۔ پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نہیں لازمی کہ ادھر آپ نے چھری پھیری ہے، ذبح کیا ہے اور جا کر حمام میں چلے گئے جی ہم بال کٹانے چلے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ بتایا ہے پابندی کی انتہا، کیا کہا ہے؟ پابندی کی انتہا، مطلب یہ ہے کہ پابندی ختم ہے، جب آپ نے قربانی کر لی تو پابندی ختم ہے۔ جب پابندی ختم ہے تو آپ چاہے 4 دن بعد چاہے نہ کٹوائیں۔ اس کی مثال اور نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اپنا کاروبار جو ہے وہ ختم کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اور جب نماز پڑھ چکو فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کہ رزق تلاش کرو۔ اب یہ رزق تلاش کرنا، دکان کھولنا کوئی فرض ہے؟ نہیں، اصل میں پابندی ختم کرنے کا وقت بتایا ہے کہ اب تم چاہے کاروبار کرو چاہے نہ کرو۔ اسی طرح تم نے کب تک پابندی کرنی ہے بال نہ کٹوانے کی؟ قربانی تک، اس کے بعد چاہے کٹواؤ چاہے نہ کٹواؤ۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ حمام جا کر ساری داخل ہو۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، ایک اور بات بھی ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی اب کیا وہ بھی یہ کام کرے؟ اس کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہے ابو داؤد میں، کتاب الاضحیہ کے یعنی کہ شروع ہی میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جب آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ آج کے دن یوم اضحیٰ ہے، یعنی کہ بڑی عید کا دن،
اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کو عید بنایا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ قربانی بھی کرو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے دودھ دینے والی یا بکری ہے، تو میں یہاں تو اونٹنی سے کام لیتا ہوں، اس سے دودھ لیتا ہوں، اگر میں اس کو ذبح کروں تو اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا، تو پھر اس کو ذبح نہ کر، کیونکہ تو اس سے دودھ پیتا ہے، تیرا گزارا اس سے ہوتا ہے، بعد میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تم ایسا کرو کہ تم جو ہے نا اپنے بال اور ناخن اور اپنی مونچھیں، ہاں جی، اور زیر ناف کے بال کتروا لینا عید کی نماز پڑھ کر، تو فَتِلْ کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا مکمل ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے حدیث۔ یہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو ہے نا اپنے بال کتروا لینا، ناخن اتار لینا، مونچھوں کو کترا لینا، زیر ناف بال بھی صاف کروا لینا، تو یہی تیری قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ تجھے قربانی کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بارے میں دو علمی بحثیں سمجھ لیں، یہ علمی گفتگو ہے لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ اس حدیث یہ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، یہ حدیث بعض کے نزدیک کمزور ہے، ضعیف ہے۔ جو ضعیف کہیں گے وہ ان کے لیے پھر یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوتا، وہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا قربانی کرنے والے کے لیے ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی یہ تو مسئلہ کمزور ہے۔ لیکن زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن درجے کی کہہ دیا۔ حسن کا مطلب ہے کہ صحیح سے نیچے ہے، ضعیف سے اوپر ہے، پھر یہ استدلال کے لائق ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسئلہ پھر درمیان میں آ گیا۔ ایک بات، شدت نہ رہی مسئلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے مشورے کے مطابق وہ بھی بال نہ کٹوائے، کیوں؟ شاید اللہ توفیق دے دے قربانی کی 10 دنوں میں، 10 دنوں میں کمیٹی نکل آئے، کہیں سے کوئی سبب بن جائے، حصے کا ہی سبب بن جائے۔ تیسرا مسئلہ وہ اس سے بھی گہرا اور علمی ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر آ رہے ہیں کہ جب ادھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے نا عید والے دن یہ کام کرے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں بعض ادھر 10 دنوں کی پابندی کا ذکر ہے ہی نہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ جب عید آئے تو یہ کام کر لینا عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ 10 دنوں کی پابندی، یہ نہیں کہا کہ عید کا چاند نظر آئے پھر یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کہا، کہا عید کے دن یہ کام کر لینا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تھوڑا سا گہرا مسئلہ ہے، غور سے توجہ سے۔ بات یہ ہے کہ ایک یہ کہ 10 دنوں کی پابندی وہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے، وہ تو پکی بات ہوگی نا، اس کو تو چھوڑ۔ اب یہ ہے کہ یہ 10 دنوں کی اس کے لیے بھی پابندی ہے۔ اگر یہ حدیث حسن درجے کی ہے تو کہتے ہیں حسن درجے کی حدیث ہے، پابندی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، وہ اتنا کام کرے کہ عید کی نماز پڑھ کر یہ کام کر لے، اللہ تعالیٰ سے قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ 9ویں بات جی، فرمایا کہ من بہیمۃ الانعام، قربانی کے مسائل میں سے یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز حلال، ایک ہوتی ہے قربانی کے لائق۔ حلال ہونا اور چیز ہے، قربانی کے لائق ہونا اور چیز ہے۔ مثلا مرغی حلال ہے نا، تو قربانی اس کی ہے؟ قربانی تو نہیں ہے اس کی۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو حلال ہے نا، تو لیکن اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو قربانی والا جانور وہ ہوتا ہے جو حلال بھی ہو اور قربانی کے لائق بھی ہو۔ اس کو جو ہے نا سورہ حج میں
آیت مبارک کریمہ 28 میں یہ جو ہے نا بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے کہ اس سے قربانی کرنی ہے، اور وہ بالاجماع، اجماع ہے اس پر، اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ 8 ہے، وہ 8 جانور ہیں۔ اونٹ مذکر مونس، گائیں مذکر مونس، بکرا مذکر مونس اور بھیڑ یا دمبا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 10 کر لیں۔ تو یہ جو ہے نا یہی صحابہ کرام نے کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قربانی جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب یہ حلال بھی ہے اور قربانی کے لائق بھی۔ ہاں اب یہ سوال ہے کہ ان میں سے افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹ کی۔ اس کی دلیل یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، جو جمعے والے دن سب سے پہلے آیا اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور جو دوسرا آیا اسے گائے کی قربانی کا ثواب۔ اور اگر ممبر پر بیٹھ جائے خطیب تو رجسٹر بند۔ بھائیو آپ ہر جمعے اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب آپ کما سکتے ہیں۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بھینس کی قربانی، ہاں جی کٹا، بھئی میرا یہ مشورہ ہے، دونوں طرف سے کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی کہے گا بھینس کی قربانی کرو ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں۔ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ یقین کے ہوتے ہوئے ہم شک کی طرف کیوں جائیں؟ یقین کے ہوتے ہوئے ہم شک کی طرف کیوں جائیں؟ دیکھیں نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر مارکیٹ میں دستیاب ہے اور مل بھی رہی ہیں تو خواہ شک کی طرف جائیں۔ کوئی کہے گا جائز ہے، کوئی کہے گا نہیں۔ جا کر سیدھا اونٹ گائے نہیں ہے، جا کر تم بکرا دمبا تک، دمبے تک کی گنجائش ہے جو کہ سستا ہوتا ہے، جس کے لیے 2 دانتا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں جی آگے ہم بات کریں گے، تو وہ کر لو، اور کچھ نہیں کر سکتے، حصہ ڈال لو۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہیں وہ کرنا، اور پھر پوچھنا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مارکیٹ میں چیزیں دستیاب ہے ساری، اس لیے ان جانوروں کے ہوتے ہوئے مارکیٹ میں دستیاب ہو، جیب بھی اجازت دیتی ہو، تو بیوقوفی ہے بھینس کی طرف جانا۔ جس علاقے میں نہیں پائی جاتی تو چلو ہم بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھ لیں گے، لیکن ہرگز ادھر آپ نہ جائیں۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کی ہو وہ آپ کریں۔ اب قربانی کا جانور کے لیے کوئی شرط بھی ہے، یہ 10واں مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نے ذبح نہیں کرنا مگر 2 دانتا، یہ کم از کم۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اوپر نہیں ہو سکتا، صرف 2 دانتا، چوگا چھکا بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ زیادہ اس کی عمر نہ ہوئی ہو رسی، اور وہ 2 دانتا دیکھتے پھرتے ہیں، یہ کم از کم 2 دانتا، اس سے کم نہیں۔ ہاں فرمایا گا اگر تنگی ہو جائے فَتَذْبَحُ جَزَعًا مِنَ الزَّانِ، تو پھر بھیڑ کا دمبا ذبح کرو۔ بھیڑ کا دمبا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، دمبے میں جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے۔ یہ کھیرا کہیں گے اس سے کم، کھیرا جو ہے نا وہ بھی لگ جائے، لیکن اس کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کم از کم 6 سال کا ہو۔ یہ بھی احناف یا دوسرے کہتے ہیں 6 مہینے کا بھی لگ جائے گا، کوئی کہتے ہیں سال کا بھی لگ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو کم از کم سال کا تو ہو، 2 داں ہونا شرط نہیں ہے۔ جیب اجازت کہتے ہیں نہیں دے رہی، یا مارکیٹ میں جانور دستیاب نہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ لازمی افضل ہے 2 دانتا ہونا۔ بعض شرط کہہ رہے ہیں، اگر شرط کہیں گے تو پھر 2 دانتا سے کم بکرا نہیں چلے گا۔
نہ بکرا، نہ اونٹ، نہ گائے. بعض سال کہتے اتنے سال کا ہو جائے، اتنے سال نہیں، سالوں کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ ہر ایک جگہ کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے. بعض جگہ پر جانور جلدی دو دانتا ہو جاتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا. اسے سال کی قید نہ لگائیں. ہر آب و ہوا خشک، گرم، نرم، اور وہ کھاتا کیا ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے جانور پر. اس لیے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ سالوں کی قید لگائی جائے کہ اتنے سال کا. دو دانتا ہونا، اور دو دانتوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے دودھ کے دانت آتے ہیں سفید، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ دو دانت آتے ہیں بڑے بڑے. وہ اب جب جانور خریدنے جانا ہے، 11واں مسئلہ یہ ہے، تو کون کون سے عیب دیکھنے ہیں کہ یہ جانور میں نہ پائے جائیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن میں یہ 4 عیب ہوں گے، وہ قربانی نہیں لگے. ان میں سے جو ہے نا، ایک ہے جس کا کانا پن نمایاں ہو، جس کا کانا پن نمایاں ہو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ چلائیں گے نا وہ ڈول ڈول کر جائے گا، اسے نظر ہی نہیں آ رہا. یا ایسا مریض جس کا مرض جو ہے نا مرضھا واضح ہو. اور والارجاء، اور لنگڑا، چلا کر پتہ کرے نا کہ لنگڑا ہے کہ نہیں، جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ واضح ہو. اور والکبیرۃ التی لا تنقی، کہ ایسا بڑا جس میں گودے ہی نہ ہو، ہڈیوں میں گودے ہی نہ ہو. ظاہر بھی دیکھنا چاہیے خوبصورت اچھا. تو یہ 4، یعنی کہ ہڈیوں میں کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ایسا مریض نہ ہو جس کا مرض واضح ہو، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک جو ہے وہ نہ ہو. اور ایک ہے کہ کان خوب دیکھنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کا کان اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کٹا ہوا نہ ہو، یا کان میں سوراخ نہ ہو. ایک مرتبہ ایک بھائی لے آئے اور کان میں اس کے سوراخ تھا جانور کے. تو اب مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں، آپ خریداری کے وقت پہلے سوچ کر جائیں کہ یہ بنیادی عیب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی دیکھیں تھوڑا بہت چل جاتا ہے. کیا اچھا اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کا واضح ہو، اس کا مطلب تھوڑا بہت واضح نہ ہو تو بات چل سکتی ہے. جو چلا رہے ہیں وہ لنگڑا پن واضح ہے، نبی کانا واضح ہے، وہ ہڈیوں میں اس کے گودا نہیں، صاف پتہ لگ رہا ہے مریض ہے، تو سوراخ ہے. اب اس کا وہ ٹوٹا ہوا ہے نا حصہ سینگ، اس میں بھی ہلکی پھلکی گنجائش ہو جائے گی. خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، خصی جانور لگ جائے گا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے لیکن ہم جمعے میں نہیں چلے. حاملہ جانور کی قربانی وہ بھی ہے کہ بھی اگر بچہ زندہ نکل ہے پھر اس کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دو، اور اگر نہیں تو اس کو رکھ لو، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے متبادل دوسرا جانور تم جو ہے وہ کر لو. واہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو تھا نا خریداری کے وقت، سوال یہ ہے کہ عیب خریداری کے وقت نہیں تھا، جب خرید کر لے آئے. ہمارے یہاں بھی نا 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں گائیں پکڑا دیتے ہیں، اونٹ پکڑا دیتے ہیں، آگے سے موٹر سائیکل آ رہی ہے، جی پک اپ آ رہی ہے، ٹکرایا اور لنگڑا ہو گیا. یا چھت میں ایسی جگہ باندھ دیا جو دیوار کے ساتھ، ہمسائے کی چھت کافی نیچے، اور ہاتھ کو کوئی جانور نکلا وہ بھدکا، وہ ایسے سے چھلانگ لگائی سیدھے ہی نیچے، یا پھانسی لگ گیا یا نیچے گر کے لنگڑا ہو گیا. اب کیا کریں؟ عیب بعد میں پیدا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہو جائے. اس کا جواب علماء 2 طرح دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ اب قبول کرنے والا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسی کو ذبح کر دو.
دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر طاقت ہو اور پیسے ہوں تو اس کو بیچ دے، کیونکہ حلال تو ہے نا، لیکن عیب بتا کر اس میں یہ عیب ہے، کسائی کو دے دے کہ یہ حلال تو ہے لیکن قربانی کے لائق لیں۔ میں نے بتایا نا، حلال ہونا اور ہے، قربانی کے لائق ہونا اور بات ہے۔ تو عیب بتا کر اس کو بیچ دے، دھوکہ نہ دے، پھر وہ پیسے لے کر اور پیسے ملا کر لے آئے۔ لیکن اس سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں ذرا لیٹ لاتے ہیں، خطرہ کم ہوتا ہے نا۔ اب 13واں مسئلہ یہ ہے کہ حصے، ہاں جی، قربانی میں نا یاد رکھیے گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 10 ہے، گائے میں 7 حصے ہیں۔ اب ادھر نا ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا 2 آدمی 3 آدمی مل کر ایک گائے کو لے لے تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، 8 بندے نہیں لے سکتے ایک گائے، آپ اس کے 8 حصے نہیں کر سکتے کہ 8 بندے 10 بندے مل کر تو وہ حصے زیادہ ہو جائیں گے نا۔ مثلا یہ تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جتنا مرضی بڑا کر لیں، 30 بندے ایک گائے کو خرید لیں، مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ حصے جو زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہیں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ حصے 10 ہیں۔ 2 بندے مل کر خرید لیں، 3 خرید لیں۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، بعض اہل علم کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا آدھا کر لیں، مثلا 3.5 حصے بنیں گے نا 2 بندوں کے گائیں کے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں 60 سوڑ کوئی نہیں چلتی، ساڈا یہ پورا کریں، یعنی کہ ایک 4 حصے ڈال لے، ایک 3 ڈال لے۔ یہ علماء دیوبند کہہ رہے ہیں یا علماء احناف۔ تو چلو مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں کرنا ہے، 60 کو ختم ہی کرنا ہے نا، 60 ختم کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، 2.5 پونا فلاں ختم کر دیں، ایک بندہ لے لے یا اس کو اس کا مالک بنا دے، اور آپ 2 کا لے لے 3 اسے دے دے، 3 آپ کر لے، 4 حصے اس کا ڈال لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سمجھ آ گئی بات، یعنی کہ 2 ہو 3 ہو، کیونکہ ایک بندہ اگر 7 حصے کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے ہیں، لیکن اب 2 کر رہا ہے نا، تو بعض پھر قائل ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تہائی کر لے یہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، حصہ پورا کرے، 4 کرے 3 کرے 2 کرے، پورا کرے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ 14واں مسئلہ بھائیو یہ ہے، 1-2 اور رہ گئے بس، وہ میں نے اس لیے آخر میں رکھے ہیں کہ ترغیب دینے کے لیے کہ یہ 10 دنوں کی جو فضیلت ہے نا، پھر اب ہم اس پر آ رہے ہیں، میں نے اس لیے اس کو کہا کہ کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے نا 10 دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ھذل عشرہ، کوئی بھی عمل ہو نیکی کا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل سے وہ افضل نہیں ہے جو اور دنوں میں کیا ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا، 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے کوئی بھی نیک عمل اتنے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں کہ اور دنوں میں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نے کہا جہاد بھی، آپ نے والا جہاد میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن جو مجاہد گیا وہ واپس نہ آیا، اس کی بات الگ ہے۔ اچھا اس کا مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اور اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، میرے تمام اساتذہ کو۔ اور یہ جو ہے نا وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 عشرے ہیں، بلکہ 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ بدعتی ہے، 2 عشرے سنت والے ہیں، ایک ہے رمضان المبارک آخری عشرہ، اور ایک ہے یہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10، اور ایک محرم والا پٹا پٹایا۔ لیکن یہ ہے کہ جو 2 عشرے ہیں نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ علماء نے اس میں بڑی محنت کی ہے، لوگ اعتکاف بھی بیٹھ جاتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں،
ताक रातों को जागते भी हैं, वैसे भी लैलतुल कदर है, तो लोग फिर लैलतुल कदर की तलाश भी करते हैं। लेकिन जब ये दिन आते हैं तो अक्सरियत से पूछ लें कि क्या है जी इसकी फजीलत, पता ही कोई नहीं, यानी कि बिल्कुल गाफिल है। और आप क्या फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्यारे अमल अल्लाह ताला को इन दिनों के हैं महबूब। अच्छा, अब ये बात समझ में आएगी, ये मसला समझ लें। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा गया, तकाबुल करते वो अशरा अफजल है या ये, यानी वो अशरा लैलतुल, वो जो है ना रमजानुल मुबारक वाला अशरा वो अफजल है या ये जुल्हज्जा वाला अशरा अफजल है। तो कहते हैं जवाब उन्होंने ये दिया कि रातें उसकी अफजल हैं, दिन इसके अफजल है, क्योंकि रातों में लैलतुल कदर आती है। लेकिन ना ये जवाब भी महल नजर है इब्ने तैमिया, बड़े अदब के साथ। हाँ जी, वजह उसकी ये है कि जब दिन कहा जाए तो उसमें रात भी आती है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा 10 दिन अफजल हैं, तो उसमें 10 रातें भी अफजल हैं। और खुद ही तो ये दलील देते हैं वल फज्र वला यालिन अशर से कि 10 रातों की कसम खाई है, तो वो जुल्हज्जा के 10 दिन भी हैं, रातें भी हैं। और फिर जब बंदा किसी से कहता है कि मैं तुमसे 3 दिन बात नहीं करूंगा, तो रात को जाके बात कर ले बे, दिन में रात भी दिन में आती है। तो ये जो कहा है ना 10 दिन, इसमें रातें भी हैं। हाँ, लैलतुल कदर का ठीक है, आप सवाब उसका कर सकते हैं, लेकिन आप 10 रातों को तो नहीं ना कह सकते। जिस रात लैलतुल कदर आ जाए उस रात को ठीक है, आप चाहे तो निकाल लें। फिर ये मसला भी समझ लें कि ये नहीं है मसला, ये भी इल्मी बात है, यानी कि इल्म की बात है, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी। जो आपने ये फरमाया ना कि सबसे प्यारा अमल अल्लाह को इन दिनों में है, इसका मतलब ये है फर्ज का मुकाबला होगा फर्ज से, नफल का मुकाबला होगा नफल से, सुन्नत का मुकाबला होगा सुन्नत से, तकाबुल। मसलन आज हमने ईशा की नमाज पढ़ी, ये भी अल्लाह को प्यारी, लेकिन उन दिनों में हम ईशा की नमाज पढ़ेंगे ना, वो अल्लाह को ज्यादा प्यारी। इन दिनों में हमने सुनते पढ़ी, ये भी अल्लाह को प्यारी, लेकिन उन दिनों में हम सुनते पढ़ेंगे तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा प्यारा, ज्यादा प्यारी सुनते। हमने सदको खैरात किया इन दिनों में, ये भी अल्लाह ताला को महबूब प्यारा, लेकिन उन दिनों में इससे ज्यादा प्यारा। अगर हम रोजे रखेंगे इन दिनों में तो अल्लाह ताला को महबूब और प्यारे, उन दिनों में हम रोजे रखेंगे तो ज्यादा प्यारे। फर्ज का मुकाबला फर्ज से होगा। ये नहीं हो सकता कि आप उन दिनों में नफल पढ़ें तो आज की ईशा के फर्ज से वो बढ़ जाए, ये मेरा मतलब है। फर्ज से नफल नहीं बढ़ेंगे। अब ये बात आगे समझ में, ये मैं बात समझा पाया। अब उससे अब गहरी बात सुनिए, ये मैं फैसला नहीं कर रहा, ये मैं आपके सामने सवाल रखकर गुजर रहा हूं, फैसला आपने करना, ठीक है। मेरे नजदीक रमजानुल मुबारक के रोजे, उनका मुकाबला नहीं है इन दिनों के रोजों से। क्यों? क्योंकि वो हैं फर्ज रोजे रमजानुल मुबारक के, और अगर हम इन दिनों में रोजे रखेंगे तो वो क्या होंगे? नफली, नफली होंगे ना। चाहे आप जितना फजीलत तो है, यानी कि फर्ज के साथ आप मुकाबला ना करवाएं। और दिनों में आप रोजे रखें तो वो अल्लाह को इतने ज्यादा प्यारे नहीं नफली जितने इन दिनों के हैं। उम्रा आप इन दिनों में करें या किसी भी साल में करें प्यारा, लेकिन इन 10 दिनों में उम्रा करेंगे तो अल्लाह को सबसे प्यारा। अब आ जाइए इस बात की तरफ, ये भी आदमी समझ में आ गई ना। इसलिए मैं रमजानुल मुबारक के दिनों की सिर्फ रोजे के एतबार से
قائل نہیں ہوں، وہ اس کی فضیلت. ہاں رمضان المبارک میں آپ اس کے علاوہ کوئی نیکی کرتے ہیں روزوں کے علاوہ، اور ان دنوں میں وہی نیکی جو آپ نے رمضان المبارک کے دنوں میں کی ان دنوں میں کرتے ہیں، تو یہ زیادہ پیارا ہو جائے گا روزے کو نکال کر. ویسے بھی ایک طرف کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور جو ہے نا نمازوں کے بعد یہ بھی سمجھ لیں، علمی طور پر لوگوں کو بڑا اشکال پیش آتا ہے، وہ یکم کوئی نہ شروع ہو جاتے ہیں نمازوں کے بعد. یہ ہے ذو الحجہ کی 9 کی فجر کو نمازوں کے بعد ہم شروع کریں گے. اگلے جمعے میں آ جائے گا بیان، اور 9 کا روزے کا بھی بیان آ جائے گا. لیکن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے، تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے یہ پڑھنا ہے. اب لو جی آخری بات، اور اس میں یہ ہے کہ قربانی 3 دن کی یا 4 دن کی. تو اس میں یہ ہے کہ جو 4 دن کی ہے نا، وہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ روایت منقطع ہے، اور افضل پہلے دن ہی کی قربانی کا ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول یہ تھا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کیا کرتے تھے. میں تو کوشش کرتا ہوں دوسرا دن بھی نہ آئے. اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اب آپ کو بالکل دلیل سمجھ میں آئے اتنی بحث کے بعد. بھئی یہ 10 دن کب ختم ہوتے ہیں؟ ذو الحجہ کے عشرہ 10 کی مغرب کو، 10 کی عید کا دن بھی اس میں شامل ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پیارا ہے ان 10 دنوں کا، اور دنوں میں اتنا پیارا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دن کی قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ پہلے عشرے میں آتی ہے بات. کیوں جی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. پہلا جو 10واں عشرہ اس کا اختتام کب ہے؟ مغرب کو. ایسے ہی ہے نا، مغرب کو ہے نا، یکم سے شروع ہو کر 10 کی مغرب کو ہوگا. عید کے دن تو نہیں اختتام. لو یہ ہے حرف آخر بات. اس لیے بھائیو کوشش کرنی ہے، چاہے آپ حصہ ڈالیں چاہے آپ قربانی کریں. تو میں نے قربانی کے جو آداب ہیں وہ نہیں بیان کیے، وہ اگلے میں جمعے میں بیان کر دوں گا. لیکن یہ مسئلے سمجھ لیں. تو وما علینا الا البلاغ المبین.